بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ۔ سیکیورٹی فورسز نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے 43 خارجی اور دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ گزشتہ رات سیکیورٹی فورسز نے لکی مروت میں آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران 6 خارج ہلاک کیے گئے۔ 9 دسمبر سے اب تک خیبر پختونخوا میں 18 خارج جہنم واصل کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل اور پنجگور میں کارروائیاں 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ 9 دسمبر سے اب تک بلوچستان میں 25 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ خارج کے مکمل خاتمے اور علاقے میں قیام امن تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے احتجاج میں رینجرز اہلکاروں کی ہلاکت کا معاملہ تھانہ رمنا میں بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف تہرے قتل کی سیل FIR منظر عام پر آ گئی ہے۔ پولیس کے اعلیٰ حکام کے حکم پر مقدمے کی FIR سیل کر دی گئی تھی۔ FIR کے متن کے مطابق تمام وقوعے کا منصوبہ اڈیالہ جیل میں بنایا گیا۔ رینجرز اہلکاروں کی ہلاکت کا وقوعہ بانی PTI کی ماں اور حکم پر ہوا۔ منصوبہ مختلف اوقات میں جیل میں ملاقات کے لیے جانے والے PTI کی اعلیٰ قیادت کے ذریعے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنانا تھا۔ اس منصوبے کے گواہان جیل میں قید، کچھ قیدی، مشقتی اور جیل میں خفیہ پولیس کے ملازمین ہیں۔ FIR کے متن کے مطابق بانی PTI کے حکم کی تعمیل بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، وقاص اکرم، سلمان اکرم راجہ، مراد سعید زلفی بخاری نے کی۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر مملکت آصف علی زرداری کے اعتراضات سامنے آ گئے ہیں۔ صدر مملکت کا مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے پہلے سے موجود قوانین کا حوالہ، صدر مملکت کا پاکستان مدرسہ ایجوکیشن بورڈ آرڈیننس 2001 اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ ایکٹ 2020 کا حوالہ۔ کہا دونوں ایکٹس کی موجودگی میں نئی قانون سازی ممکن نہیں ہو سکتی۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ اسلام آباد کی حدود میں نافذ العمل ہے۔ نئی ترامیم کا اطلاق محض اسلام آباد میں ہونے کے حوالے سے کوئی شک بل میں شامل نہیں۔ مدارس کو بحیثیت سوسائٹی رجسٹر کرنے سے ان کا تعلیم کے علاوہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نئے بل کی مختلف شکوں میں مدرسے کی تعریف میں تضاد ہے۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے ابتدائی میں مدرسے کا ذکر موجود نہیں۔ نئے بل میں مدرسے کی تعلیم کی شمولیت سے 1860 کے ایکٹ کے ابتدائی کے ساتھ تضاد پیدا ہوگا اور اس قانون کے تحت مدرسوں کی رجسٹریشن سے فرقہ واریت کے پھیلاؤ کا خدشہ بھی ہوگا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف کیس سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے خلاف ٹرائل کے حتمی فیصلے سنانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جو ملزمان رعایت کے مستحق ہیں انہیں رعایت فراہم کر کے رہا کر دیا جائے۔ جو ملزمان رعایت کے مستحق نہیں ہیں انہیں سزا کے لیے متعلقہ جیل حکام کے حوالے کیا جائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق ملزمان سے جیل مینوئل کے مطابق سلوک برتا جائے گا۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر سماعت اپیلوں کے حتمی فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ کیس کو موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ ججز کے خلاف 30 شکایات خارج۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 5 شکایات پر ججز سے جواب طلب کر لیا۔ ترجمان سپریم کورٹ نے جوڈیشل کونسل اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 35 زیر التوا شکایات میں سے 30 نمٹائیں۔ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ اور سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز بھی ترمیم کا بھی اس حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ کوڈ آف کنڈکٹ اور رولز میں ترمیم کے لیے جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی۔ ججز تعیناتی کے لیے رولز بنانے کا معاملہ، جسٹس منصور علی شاہ نے رولز میکنگ کمیٹی کے سربراہ جسٹس جمال مندوخیل کو خط لکھ دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں لکھا کہ ججز تعیناتی میں عدلیہ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد یہ توازن بگڑ چکا ہے۔ اب ججز تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کردار بڑھ چکا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنی تجاویز بھی ارسال کر دی۔ جوڈیشل کمیشن کے رولز بنانے کا معاملہ عدلیہ کی آزادی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ حسیب بتائے گا مزید کیا کچھ لکھا گیا ہے اس خط میں؟ دیکھیں یہ ججز تعیناتی کے لیے رولز بنانے کا معاملہ ہے، جس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جو سربراہ ہیں رولز میکنگ کمیٹی کے جسٹس جمال خان مندوخیل ان کو خط تحریر کیا گیا ہے، اور جو خط تحریر کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ججز تعیناتی میں عدلیہ کا اہم کردار ہوتا ہے اور 26ویں ترمیم کے بعد یہ توازن بگڑ چکا ہے اور اب ججز تعیناتی میں ایگزیکٹو کا کردار بڑھ چکا ہے۔ ایک بھی تعیناتی جو ہے وہ رولز کی کسوٹی کے خلاف ہوئی تو عدلیہ
عدلیہ پر اعتماد میں کمی آئے گی۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جو خط تحریر کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنی تجاویز بھی جو ہے وہ ارسال کی ہیں اور یہ بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے رولز بنانے کا معاملہ عدلیہ کی آزادی کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ رولز بنائے بغیر ججز تعیناتی کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ہے اسے غیر آئینی ہوگی اور آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن میں عدلیہ اقلیت اور ایگزیکٹو جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں اور ایگزیکٹو کی اکثریت سے سیاسی ہیں۔ ٹھیک ہے حسیب، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق کیس، وزارت خارجہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا ویزا منظور نہیں کرا سکی۔ عدالت کا سیکرٹری وزارت خارجہ کو فوزیہ صدیقی کو ویزا فراہم کرنے کا حکم۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کیس کی سماعت کی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں حکومت اور وزارت خارجہ کی سستی پر عدالت برہم۔ ڈاکٹر فوزیہ کا ویزا ایمبیسی نے منظور نہیں کیا، نمائندہ وزارت خارجہ کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا۔ امید ہے کہ ویزا لگ جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیکرٹری خارجہ کو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا پاسپورٹ واپس دلانے کا حکم۔ میرا ویزا لگا ہوا ہے لیکن پاسپورٹ واپس نہیں دے رہے، یہ کہا گیا ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی جانب سے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت اگلے جمعے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ وزیراعظم سے تاجکستان کے وزیر برائے توانائی کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف کا پاکستان تاجکستان جوائنٹ کمیشن کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیراعظم نے تاجک صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں امید ہے تاجکستان کے صدر جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم کا اپنے دورے میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر اطمینان کا اظہار۔ کہا معاہدوں پر بروقت عمل درآمد سے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔ تاجکستان کے وزیر نے پاکستان میں استقبال اور مہمان نوازی پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ کہا دونوں ممالک کے درمیان روابط مزید بہتر بنانے اور تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اعلامیے کے مطابق فریقین نے مواصلات خصوصاً زمینی روابط، توانائی، تعلیم، زراعت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، ہماری توانائی کی ضروریات دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں۔ پاکستان میں سولر کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ سولر انرجی ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے بھی اہم ہے۔ جن کو سولر پاور پاکستان میں کام کر رہی ہے ان کی مصنوعات متاثر کن ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ For you to venture out of Pakistan instead of investing anywhere. I think the Pakistani market is very promising at the moment. It is huge and the demand for solar is increasing by the day. We as the Punjab government are encouraging solar for a huge population, the population that consumes electricity from 200 to 500 units. And this is an upcoming project. We haven't yet started it, but we are working on it. It's almost finalized. We will be launching it soon, in a few weeks' time. And the key factors that you just enunciated, that you consider before venturing out of China, are stable bilateral relations that you just mentioned. As the people of China and the people of Pakistan know, that both countries have excellent bilateral relations and which have withstood the test of time. And there is a growing energy demand in Pakistan, and solar is now becoming popular as an alternative. We are also combating environmental degradation, environmental challenges at the moment. And this also reduces our reliance on the fossil fuels, the burning of fossil fuels. And Pakistan has abundant solar resource. It's a country that has like sun all the time. As I just said, it's your fourth biggest market, as you said. I think it's high time that you set up a manufacturing unit in Pakistan. وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ ہمارے تحفظات اور خدشات دور کیے جائیں۔ ٹی وی پر بیٹھ کر نفرت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے پاکستان چھوڑ کر نکل جانا ہے، ہم نے کہیں نہیں جانا، پاکستان میں ہی رہنا ہے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ سول نافرمانی کی تحریک پر بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے عین مطابق عمل کیا جائے گا۔ ہم یہ مذاکرات ملک کے لیے کرنے کو تیار ہوئے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ مائنس بانی پی ٹی آئی پر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی سینیٹر بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ تاثر جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے مجبور ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات کا طریقہ نہیں ہوتا، کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے۔ الزام ہے کہ ہم نے مذاکرات کے دروازے بند کیے ہیں جبکہ ہم نے بند دروازے کھولے ہیں۔ 2 شرائط رکھی ہیں، وہ پوری کریں تو مذاکرات کریں گے۔ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔
इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमने तो सिर्फ एक हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खुले हैं, बल्कि हमने तो शराइत 2 लगाई हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो पहले ये 2 शराइत पूरी करें हमारी। 24, 25, 26 को कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं बहुत कुछ हुआ। लोग हैं जो आपने किसी केस के बगैर जिन वर्कर्स को और जिन लीडरान को आपने जेल में रखा हुआ है उनको रहा करें। पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बैठ के बातचीत शुरू करना चाहती है, तो क्या है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि अगर पीटीआई वालों ने फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट वाला मौक़िफ़ बदल लिया है तो हम भी मुज़ाकरात के बारे में सोचते हैं। फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद भी सहूलतकारी की। फैज़ हमीद वाली चार्जशीट तब मुकम्मल होगी जब बानी पीटीआई और साकिब निसार पर लगेगी। इसी तरह की सहूलतकारी की वजह से जो स्टेज आते रहे हैं और जो इंटरवेंशंस आती रही हैं, जो सो मोटो होते रहे हैं, ये जो लाडला अडयाला में बैठा है इसको सहूलतकारी इसकी की जाती रही है। ये जो चार्जशीट आई है, ये चार्जशीट मुकम्मल उस वक़्त होगी जब जनरल फैज़ के साथ साकिब निसार और बानी पीटीआई ये तीनों लोग, ये चार्जशीट मुश्तरका है। सो मेरा ख्याल है कि 26वीं तरमीम में पाकिस्तान में अदलिया को भी आज़ाद किया है। एक ख़ास जो लोग इस पे आप कह सकते हैं कि काबिज़ थे, और पार्लियामेंट को भी 19वीं तरमीम के बाद रहाई इस पूरे जहान को पता है, हर कोई जानता है कि जनरल फैज़ का रिटायरमेंट के बाद भी जो रोल उन्होंने प्ले किया है वो सबको पता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल सही सिमत में चीज़ें बढ़ रही हैं। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको कराची। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो क्रिकेट है, जो एक गली का नौजवान है, उसे कैसे उस टैलेंट को कौमी धारे में शामिल किया जाए और उसके बाद फिर इंटरनेशनली कैसे उसको आगे लाया जाए। ऐसे में इन्होंने, जो कि हम सब के बचपन का खेल रहा है, कि टेप बॉल उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, उसको रिकग्नाइज़ करवाया, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने KPTL के नाम से इसका आगाज़ कर दिया है और इसे रजिस्टर कराया। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली इस टेप बॉल को, जो पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर, आज अगर हम उसको कह सकते हैं कि किसी ने ऑर्गेनाइज़ कराया, रजिस्टर कराया, तो वो ज़ुहैर नसीर है। और आज हमने आप लोगों के साथ एक तारुफी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नर हाउस में जो गली गली में खेलने वाला नौजवान था, उसको भी आज गवर्नर हाउस में आने की एंट्री मिल गई है, और आज हमने इसका आगाज़ कर दिया है। बाकायदा आगाज़ इसका 14 दिसंबर से मोइन खान एकेडमी में इसका कल ओपनिंग इसकी वहाँ है, जो कि 29 दिसंबर तक जारी और सारी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि आज चीन के साथ 4 MOU साइन किए हैं। चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंडस्ट्री जोन बनाने में मदद फ्राहम कर रहा है। सनत के शोबे में हुकूमत इक़दाम कर रही है। दाभेजी में मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं और मेडिकल सिटी में 50,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट एक मेडिकल सिटी बनाना चाहते हैं। उसमें हुकूमत सिंध ने कहा कि हम आपकी मुकम्मल तौर पर हर किस्म की को आपको सहूलत फराम करेंगे, जो भी फैसिलिटी, सिक्योरिटी, हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इनको फराम करेगी। और आज हम जहाँ बैठे हैं तो कोई 4 MOUs जो है एक साइन हुए हैं और एक 5वां भी इसके बाद होगा। जो 4 MOU साइन हुए हैं, एक चाइनीज़ कंपनी जो है वो सोलर पे MOU साइन कर रही है, जो किया है अभी उन्होंने मेडिकल सिटी से। तो आपके सूबे के 50,000 नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। जो सोलर पार्क हमारे लग रहे हैं या हाइब्रिड पार्क जो लग रहे हैं सोलर और विंड के साथ, वो भी हमारी जो एनर्जी सेक्टर है उसमें सपोर्ट कर रहे हैं।
تو اس سے بھی، اور یہ کہ الیکٹرک کو ملے گا، تو یہ جو بجلی سستی ہوگی یہ یہاں کے لوگوں کے لیے ہے. جو سولر پارک ہیں اس میں ٹیرف بھی ہم ہی اس کا تعین کریں گے. SIFC کے تھرو بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور دیگر بھی انویسٹر یہاں آ رہے ہیں اور ہم ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں.